السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ مولانا عبدالسلام سلفی صاحب حفظہ اللہ، امین صوبائی جمعیت الحدیث ممبئی، اسٹیج پر تشریف فرما جماعت کے موقر علماء، معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس حسین شام اور اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع بھی آپ نے سنا کہ مسلم خواتین اور عصر جدید کے چیلنجز۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے میں نے سورۃ النساء کی وہ مشہور و معروف آیت پڑھی ہے جس میں ابلیس لعین نے اللہ رب العالمین سے اس زمین پر مہلت مانگتے ہوئے اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا۔ ابلیس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں اپنا مقرر حصہ لے کے رہوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں بضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں باطل آرزویں اور امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ تیرے انداز تخلیق کو بدل کے رکھیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اللہ نے کہا کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے وہ یقیناً کھلے نقصان میں ہوگا اور گھاٹے میں ہوگا۔ حضرات، جس دور اور جس زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی یہ سائنٹیفک دور ہے۔ آج انسان سائنس کی گوش پہ سوار ہو کر چاند پہ قدم رکھ چکا ہے، مریخ پہ کمندیں ڈال رہا ہے اور ترقی کی اس معراج کو پہنچ چکا ہے جس معراج کا تصور بھی ماضی کے انسان نے نہیں کیا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علوم و فنون کے میدان میں جس رفتار سے انسان آج ترقی کر رہا ہے اسی رفتار سے آج اخلاق و کردار کا زوال بھی انسانوں میں آتا جا رہا ہے۔ ایسا زوال کہ جس طرح موجودہ ترقیوں کا تصور ماضی کے انسان نے نہیں کیا تھا، بالکل اسی طرح موجودہ اخلاقی بگاڑ اور اخلاقی بحران کا تصور بھی شاید ماضی کے انسان نے کبھی نہیں کیا۔ آج جس تہذیب پر انسان فخر کرتا ہے، جس تہذیب کو دنیا ایک نمائندہ تہذیب سمجھ کے اپنا رہی ہے، جس کلچر کو دنیا ایک نمائندہ کلچر سمجھ کر اپنا رہی ہے، جسے ہم ویسٹرن کلچر کہتے ہیں، جسے ہم مغربی تہذیب کہتے ہیں، دنیا میں چہارہ جانب اسی تہذیب کا بول بالا ہے۔ یہ مغربی تہذیب اخلاقی اقدار سے عاری تہذیب ہے۔ اس تہذیب میں قدم قدم پر قانون فطرت سے بغاوت ہے، اور اس تہذیب کی نظر میں دنیا محض شہوتوں کا بازار ہے۔ مغربی تہذیب کی نظر میں دنیا محض شہوتوں کا بازار ہے،
جہاں ہر انسان اپنی جنسی بھوک مٹانے کی جستجو میں لگا ہوا ہے اور اس جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے بسا اوقات وہ درندگی پہ بھی اتر آتا ہے۔ حضرات، اس مغربی تہذیب نے ہر عمر کے انسانوں کو متاثر کیا، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، لیکن سب سے زیادہ اس تہذیب نے جس طبقے کو متاثر کیا وہ صنف نسواں کا طبقہ ہے، وہ خواتین کا طبقہ ہے۔ مغربی تہذیب نے خواتین کو لے کر دو پرفریب نعرے لگائے۔ ایک نعرہ تو مساوات مرد و زن کا لگایا گیا۔ مغربی تہذیب نے آج عورت کو سمجھایا کہ تم مرد کے برابر حقوق کی مستحق ہو، زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے برابر تمہاری حصہ داری ہونی چاہیے۔ نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پہ مرد اور عورت میں جو امتیاز رکھا تھا اس امتیاز کو ختم کرنے کی مانگ یہ عورتیں کرنے لگیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جسمانی لحاظ سے بھی، مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بھی مرد اور عورت میں بڑے فرق رکھے۔ عورت جسمانی اعتبار سے بھی نزاکت کی حامل ہوتی ہے، طبیعت کے اعتبار سے بھی نزاکت کی حامل ہوتی ہے، مزاج کے اعتبار سے بھی نزاکت کی حامل ہوتی ہے، اور اسی نزاکت کو لسان نبوت نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، رفقم بالقواریر یا انجشہ، رفقم بالقواریر یا انجشہ، کہا کہ شیشے کا مزاج رکھنے والی عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ انجشہ، جب حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ خودی پانی کر رہے تھے اور اونٹ وجد میں آ کر تیزی سے چل رہے تھے، قافلے میں عورتیں شامل تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انجشہ ان خواتین کا لحاظ رکھو جو قافلے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ خواتین شیشے کا مزاج رکھنے والی خواتین ہیں۔ خواتین کو پیارے نبی نے جو قواریر سے تشبیہ دی، شیشے سے جو تشبیہ دی، یہ بڑی بڑی معنی خیز تشبیہ ہے۔ اس میں عورت کی اس نزاکت کی طرف اشارہ ہے جو جسمانی اعتبار سے بھی، مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اسلام مرد اور عورت کے درمیان حقوق کی مساویانہ تقسیم کا قائل اور داعی نہیں، بلکہ اسلام منصفانہ تقسیم کا داعی ہے۔ اسلام مساویانہ تقسیم کی بات نہیں کرتا، اسلام منصفانہ تقسیم کی بات کرتا ہے۔ نظام میراث میں اللہ تعالیٰ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کو عورت کا دگنا حصہ ملنا چاہیے۔ دنیا نے کہا یہ عورت پر ظلم ہے، یہ مساوات کے منافی ہے، جبکہ یہی عین عدل کا تقاضا تھا، للذکر مثل حظ الانثیین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی نظام میں خرچ کی ذمہ دار عمر کے کسی بھی مرحلے میں عورت نہیں ہوا کرتی۔ اسلامی قانون میں خرچ کا ذمہ دار ہمیشہ مرد ہے۔ عورت جب وہ شادی سے پہلے باپ اس پہ خرچ کرتا ہے، شادی کے بعد شوہر اس پہ خرچ کرتا ہے، بیوہ بن جاتی ہے تو بھائی اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ عمر کے کسی بھی مرحلے میں عورت پر خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے، خرچ کی ساری ذمہ داری مرد پر ہے۔ جب خرچ کا ذمہ دار مرد ہے تو اگر مساویانہ تقسیم ہوتی تو یہ ظلم ہوتا، مرد کے ساتھ نا انصافی ہوتی۔ حق یہی تھا، عدل یہی تھا، انصاف یہی تھا کہ للذکر مثل حظ الانثیین کی بنیاد پر میراث تقسیم ہو۔ اسلام کی مثال ہے یہ کہ اسلام مساوات مرد و زن کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام انصاف اور عدل کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، دوسرا پرفریب نعرہ جو مغربی تہذیب نے لگایا اور وہ نعرہ ہے آزادی نسواں کا نعرہ۔ آزادی نسواں کا نعرہ، مغربی تہذیب نے عورت کو سمجھایا یہ حجاب تمہارے لیے قید ہے، یہ پردہ تمہارے لیے قید ہے، یہ گھر تمہارے لیے قید ہے، ان تمام قیود سے نکل کر باہر چلے آؤ۔ اس نعرے کے نتیجے میں عورت محض ایک جنسی حیوان بن کے رہتی ہے۔ اس نعرے کے نتیجے میں آج سماج میں عورت محض ایک جنسی حیوان بن کر رہ گئی۔ سچ کہا کسی کہنے والے نے کہ آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے اصل میں عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں، وہ عورت کی آزادی نہیں چاہتے ہیں، وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان میں اور عورت میں کوئی رکاوٹ رہے۔ حضرات،
इस आजादी निस्वां के नारे से मुतासिर हो। आज बाद तालीम याफ्ता खवातीन को ये कहते सुना जाता है और ये लिखते पढ़ा जाता है, वो शादी से पहले बाप की विलायत का इनकार करती है, शादी के बाद शोहर की कव्वामियत को तस्लीम करने से इनकारी है। ये सब मगरिबी तहजीब के उस पुरफरेब नारे का नतीजा है जिसे आजादी के नाम पर जो है उसने दिया है। हजरत, मौजूदा हालात में और इस तहजीब ने जो गुल खिलाए हैं और इस तहजीब का जो असर हुआ है और जो चैलेंजेस आज खवातीन के सामने खड़े हुए हैं और सोसाइटी और समाज की जो सूरत हाल बनी हुई है वो क्या है। आज देखिए, बहुत बड़ा एक चैलेंज ये है कि आज औरत का औरत बाकी रहना चैलेंज हो गया है। औरत का औरत बाकी रहना चैलेंज हो गया है। आज खवातीन के स्टाइल को, उनके तर्ज जिंदगी को, उनकी चाल चलन को, उनकी चाल ढाल को, उनकी रफ्तार को देखते हैं। जींस पहनी हुई खवातीन, सिगरेट पीती हुई खवातीन, शराब पीती हुई खवातीन, तो हमें लगता है कि खवातीन मर्द बनने की जुस्तजू में लगी हुई है। ये अजीब जमाना है जिस जमाने के मर्द औरत बनने की जुस्तजू में है। मर्द निस्वानियत का सफर कर रहे हैं, दाढ़ी छील कर औरतों जैसे बाल रखकर वो निस्वानियत का सफर कर रहे हैं, और औरतें हैं कि वो मर्द बनने की जुस्तजू कर रहे हैं। कितने नमूने ऐसे होते हैं कि उन लोगों को पे जब नजर पड़ती है तो ये समझने में काफी वक्त लगता है कि ये मेल है कि फीमेल। लाअनल्लाहुल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन्निसा, लाअनल्लाहुल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन्निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसाइ बिर्रिजाल। अल्लाह की लानत है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। हज़रात, आज ब्यूटी पार्लर कल्चर तग़यीर खल्क़िल्लाह का आलम उठाए हुए है। झूठा हुस्न, झूठी रौनक, झूठी जीनत, नाजायज असबाब जीनत को अपनाकर औरत आज कानून फितरत को चैलेंज कर रही है और कानून फितरत से बगावत कर रही है। और इस मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है, शरीयत ने औरत से ये कहा था, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस्सलात वआतीनज़्ज़कात वअतिअनल्लाह व रसूलह। शरीयत ने कहा था कि तुम्हारा दायरे कार तुम्हारा घर है, तुम्हें जो किरदार अदा करना है वो घर में अदा करना है, तुम्हें जो अपना रोल अदा करना है अपने घर में अदा करना है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, अपने घरों में टिकी रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और पहली जाहिलियत की तरह से इज़हार ज़ीनत करती हुई न फिरो। और घर में रह के क्या करना है, अक़िम्नस्सलाह, नमाज कायम करती रहो, व आतीनज़्ज़कात, सदका करती रहो, व अतिअनल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहो। और ये सब तालीमात क्यों दी जा रही है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। खिताब चूंकि उम्महातुल मोमिनीन से था, कहा ये सब तालीमात इसलिए दी जा रही है ऐ नबी की बीवियों कि अल्लाह तुम्हें हर तरह की अखलाकी गंदगी से पाक देखना चाहता है। मुखातब उम्मत की सारी माएँ हैं, मुखातब उम्मत की सारी माएँ हैं, तो घर औरत का असल दायरे कार था। मगरिबी तहजीब ने ये समझाया कि घर तुम्हारे लिए कैद खाना है। नतीजे में आज औरत घर से निकल गई। आज जिधर देखो उधर औरत ही औरत, सड़कों में औरत, चौराहों में औरत, बस स्टैंडों में औरत, रिसेप्शनों में औरत, एलानात में औरत, इश्तिहारात में औरत, हर जगह आपको औरत नजर आएगी। और घर जहां के उसे होना चाहिए, घर में औरत नहीं। नतीजे में क्या हुआ? घर का इदारा तबाह हो चुका। घर का इदारा जो किसी भी समाज और मुआशरे का सबसे अहम इदारा है। इस जमीन पर बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन अगर इंसानी एतबार से, इंसानी इक़दार के लिहाज से सबसे अहम इदारा अगर कोई है वो घर है। इंसान उस वक्त तक इंसान रहेगा जब हमारे घर घर रहेंगे। जब हमारे घर घर नहीं रहेंगे तो इंसान भी इंसान नहीं रहेगा। औरत ने घर में रहने को
قید تصور کیا، گھر کا ادارہ بنا ہوا، اور جب گھر کا ادارہ بنا ہوا تو عورت کا کردار ختم ہوا، عورت کا کردار ختم ہوا۔ عورت کا کردار کیا؟ دیکھیے، اللہ اکبر، شریعت کی نظر میں عورت دو ایسے کردار ادا کرتی ہے، دو ایسے کردار ادا کرتی ہے کہ جو ہزاروں لاکھوں مردوں کے کردار پر بھاری ہے۔ ایک اس کا کردار ہے مثالی بیوی بن کر شوہر کے لیے باعث تسکین ہونا، مثالی بیوی بن کر شوہر کے لیے باعث تسکین ہونا۔ بیوی سے اگر سکون ملتا ہے تو مرد دنیا میں جہاں بھی جائے، جس شعبے میں بھی کام کرے، وہ سکون سے جیے گا، سکون سے کام کرے گا، سکون سے محنت کرے گا۔ گھر کی خاتون سے، گھر کی بیوی سے اگر مرد کو سکون مل جائے، حضرات انشاءاللہ العزیز نماز جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ میں پروگرام کے اختتام کے بعد ہوگی۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، نماز پروگرام کے اختتام کے بعد ہوگی۔ میں کہہ رہا تھا کہ گھر کا ادارہ جب بنا ہوا تو عورت کا کردار بھی رخصت ہوا، اور عورت کا کردار کیا؟ عورت کا پہلا کردار یہ، اسے اپنے گھر میں مثالی بیوی بن کر شوہر کے لیے ایسا سکون فراہم کرنا ہے کہ وہ گھر سے باہر کی زندگی میں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اطمینان سے ادا کرے۔ اور عورت کی دوسری ذمہ داری اور عورت کا دوسرا کردار یہ کہ وہ گھر میں ایک مثالی ماں بن کر نئی نسلوں کی تربیت۔ آج گھر کا ادارہ نہ ہونے کے سبب، عورت کے گھر میں نہ ہونے کے سبب عورت کا یہ کردار ختم ہو گیا۔
عورت وہ کام کر رہی ہے جس کا مکلف اللہ نے اسے بنایا نہیں، اور جن کاموں کی وہ مکلف تھی ان ذمہ داریوں سے وہ کافی دور ہے۔ حد تو یہ ہے آج خواتین جو مغربی تہذیب کے زیر سایہ پرورش پا رہی ہے، اپنی نئی نسلوں پہ اتنے ستم ڈھا رہی ہیں، اپنے معصوم بچوں کا رزق، اپنے معصوم بچوں کی روزی جو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی شکل میں ان کے اندر رکھی ہے، آج عورت سمجھتی ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی تو میرا حسن و جمال رخصت ہو جائے گا۔ آج اپنے معصوم بچوں کی رزق کا حق بھی خواتین ادا نہیں کر رہی۔ اکبر الہ آبادی نے کہا، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی۔ حضرات، حالات حاضرہ نے خواتین کے سامنے جو چیلنجز کھڑے کیے اس میں بہت بڑا چیلنج برہنگی کا وہ ماحول ہے، عریانیت کا وہ ننگا ناچ ہے جس کے مظاہر ہم سب اپنی آنکھوں کے سامنے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس زمین پر ابلیس کے جو اغراض و مقاصد ہیں، ابلیس کا جو ایجنڈا ہے، جس ایجنڈے کو لے کے ابلیس اس زمین پہ آیا ہے، اس میں سے ایک بنیادی مقصد برہنگی اور عریانیت ہے، اور یہ ایسا مقصد ہے۔ آپ دیکھیے، جب آدم و حوا علیہم السلام جنت میں تھے تو جنت میں بھی ابلیس نے جنت سے نکالنے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کیا تھا، برہنہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اس نے نکلوا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کا پردہ بدن انہیں دکھا دے۔ جنت سے نکالنے کے لیے اس نے آدم و حوا کو جنت میں بے لباس کیا۔ اب اس زمین پر بھی ابلیس کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس انسان کو رب کی بنائی ہوئی جنت سے محروم کرنے کے لیے اس زمین پر انسان کو برہنہ کرنا ہے، ننگا کرنا ہے۔ اور نعوذ باللہ، اس عریانیت کے کلچر میں، اس برہنگی کے کلچر میں مرد سے کہیں آگے خواتین۔ آج دنیا جو عورت اپنے جسم کی جس قدر نمائش کرتی ہے، دنیا اس عورت کو اسی قدر اونچا اسٹیج عطا کرتی ہے، اسی قدر اشتہارات اس میں اس کا نام آتا ہے، اسی قدر دنیا اس کا نام لیتی ہے، اسی قدر اعلیٰ اسٹیج اسے ملتے ہیں جو اپنے آپ کو بہانہ کر کے پیش کرتی ہے۔ اور یہ بے لباسی کا وہ کلچر ہے جس کی پیشن گوئی لسان نبوت نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرمائی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صنفان من اہل النار من امتی، صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما۔ آپ نے فرمایا میری امت کے جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی دیکھا نہیں۔ کیا مطلب؟ میری امت کے جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جو میری امت کے مستقبل میں پیدا ہونے والی ہیں۔ آپ نے کہا میری امت کے جہنمیوں کی پہلی قسم جو مستقبل میں پیدا ہوگی، قوم معهم سیاۃ کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ لوگ ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے بیل کے دم کی مانند، ان کوڑوں سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے۔ اہل علم و شراء حدیث نے کہا گویا اشارہ ہے اس حدیث میں ظالم حکمرانوں کی طرف جو اپنی رعایا کو خامخواہ ماریں گے، ظلم کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرحن رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما۔ آپ نے فرمایا میری امت کے جہنمیوں کی دوسری قسم نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں گی، لباس پہن کر بھی برہنہ رہیں گی۔ قربان جائیے اس جامع تعبیر پر، کاسیات عاریات دو لفظ ہیں لیکن موجودہ دور کا لباس کا سارا کلچر ان دو الفاظ میں سمو گیا ہے۔ نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو لباس پہن کر بھی برہنہ رہیں گی۔ عورت نے لباس پہنا ہے، ناقص لباس پہنا ہے، آدھا بدن ڈھکا ہوا ہے اور آدھا بدن ظاہر ہے، اسکرٹ پہنی ہوئی ہے۔ مثلا کاسیات عاریات،
یا یوں کہیے سر سے پیر تک اس نے لباس پہن رکھا ہے، پر کپڑا اتنا باریک ہے کہ کپڑے کے دریچے سے بدن جھانک رہا ہے، نسکاسیات عاریات۔ یا یوں کہیے کہ کپڑا موٹا بھی ہے، سر سے پیر تک بدن ڈھکا ہوا بھی ہے، لیکن لباس اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کی ساری بناوٹ اور ساخت ظاہر ہے، کاسیات عاریات۔ آپ نے فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، وہ چونڈا ڈالیں گی، چونڈا بنائیں گی، بخسی اونٹ کے کوہان کی مانند، لا یرئن رائحۃ الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عاما، جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے۔ یہ عریانیت کا کلچر، یہ برہنگی کا کلچر جس کے مظاہر ہر طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ آج ہماری خواتین کے لیے، مسلم خواتین کے لیے، ان کے اخلاق کے لیے چیلنج ہے، ان کی جوانی کے لیے چیلنج ہے، ان کے ایمان کے لیے چیلنج ہے، ان کی پاک دامنی کے لیے چیلنج ہے، اور ان کی عفت کے لیے چیلنج ہے۔ اسی طرح سے حضرات ایک منصوبہ بند طریقے سے اور ایک پلاننگ کے تحت باقاعدہ عورت کی غیرت کو ختم کیا گیا، عورت کی غیرت کو ختم کیا گیا، عورت کی شرم و حیا پہ حملہ کیا گیا، عورت کو بے شرمی کی تعلیم دی گئی۔ آج خواتین کے اندر شرم و حیا اس قدر معدوم ہے، احادیث میں ہم پڑھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتی ہے، اور رشتہ دیکھنے کے بعد ماں یا ماہوں کے باپ اپنی لڑکی سے پوچھتے ہیں بیٹا ہم نے آپ کے لیے فلاں فلاں صفات کے عامل لڑکے کا رشتہ دیکھا ہے، منظور ہے کیا؟ رشتہ ماں باپ دیکھتے ہیں، ماں باپ پوچھ رہے ہیں، ماں باپ اجازت لے رہے ہیں، لڑکی خاموش رہتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جب ماں باپ پوچھتے ہیں لڑکی خاموش رہتی ہے، اس کی خاموشی کا مطلب کیا، اقرار سمجھے کہ انکار؟ آپ نے فرمایا کہ سکوتھا اذنھا سمعتھا اقرارھا، کہا کہ خاموش اگر ہے تو سمجھ جاؤ کہ رشتہ اسے منظور ہے، شرم و حیا اسے بولنے نہیں دے رہی ہے، شرم و حیا کی وجہ سے وہ ہاں نہیں کر پا رہی ہے۔ شرم و حیا کا کیا معیار تھا؟ ماں باپ نے رشتہ دیکھا ہے، ماں باپ نے لڑکا ڈھونڈا ہے، پوچھ رہے ہیں تو ہاں کہنے کو بھی اس کی شرم و حیا گوارا نہیں کر رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا اور ایک دور وہ ہے جس میں ہم جی رہے کہ لڑکی خود لڑکے کا انتخاب کرتی ہے اور پورے خاندان سے مقابلہ کر کے کہتی ہے کروں گی تو اسی سے کروں گی، نہیں تو مر جاؤں۔ نعوذ باللہ۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، شرم و حیا انسان کی پہچان ہے، شرم و حیا انسانیت کی شناخت ہے۔ پچھلے پیغمبروں کی جو حدیثیں دنیا میں باقی رہ گئی ہیں ان میں سے ایک عظیم حدیث یہ بھی کہ اگر تمہارے اندر شرم و حیا نہیں تو پھر جو چاہے کر گزرو۔ افسوس ہے اسی بے شرمی کے کلچر، بے حیائی کے کلچر اور اسی بے غیرتی کے کلچر کے سائے میں آج ہماری خواتین سانس لے رہی ہیں۔ حضرات پردے کا تصور، اس تہذیب نے پردے کو ختم کیا اور پردے کو ختم کرنے کی جو تدابیر ہو سکتی ہے وہ تدابیر اپنائی گئی۔ شریعت نے پردے کا کتنا وسیع تصور پیش کیا تھا۔ عورت کا بدن پردہ ہے، لباس کا پردہ ہے، زیورات کا پردہ ہے، آواز کا پردہ ہے، خوشبو کا پردہ ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے اللہ کہ جو خود ظاہر ہو جائے، وہ چاہے بدن کی زینت ہو، لباس کی زینت ہو، عورت کو اظہار زینت کی اجازت نہیں، زیورات کو ظاہر نہ کرے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ عورت اس طرح مٹک کرنا چلے کہ پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے اور پازیب کی جھنکار مردوں کو اس کی جانب متوجہ کرے۔ زیورات اس طرح کے نہ پہنے، اس کی آواز پردہ ہے۔ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، خواتین سے کہا گیا کہ اگر کبھی اجنبی مردوں سے بات کرنے کی نوبت آ جائے، اجنبی مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں نہ بولا کرو، نرم اسلوب میں نہ بات کیا کرو، بات اچھی کیا کرو مگر لہجہ سخت رکھا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض،
کہ اگر نرم لہجے میں بولو گی، نرم لہجے میں بات کرو گی، تو سامنے والا جس کے دل میں عشق کا مرض ہے، جس کے دل میں عشق کا روگ ہے، وہ تمہارے تعلق سے غلط سوچے گا اور تمہارے تعلق سے غلط قسم کے خیالات اس کے دل میں آئے. دیکھیے غور کیجیے، اسلام نے پردے کا کتنا وسیع تصور پیش کیا. عورت ایک سادہ سی گفتگو، عام بول چال کو اپنی فطری آواز میں ایک اجنبی مرد کے سامنے نہیں رکھ سکتی، تو کہاں سے جائز ہوگا کہ ہم اسٹیجوں پہ شاعرات کی زبانی اشعار سنے، غزلیں سنے، عشقیہ رنگ تغزل جو ہے ان کی نسوانی آواز میں سنے. سوچے کہاں تک یہ سب چیزیں جائز ہوں گی. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. بات اچھی کرو، لہجے میں سختی رکھو. خوشبو کا پردہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ان طیب الرجال ما ظهر لونه، ان طیب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی خوشبو جس میں رنگ غالب، مہک کم، اور مرد کی خوشبو وہ ہے جس میں مہک زیادہ ہو اور رنگ کم. شریعت نے فاسقہ قرار دیا اس عورت کو، زانیہ قرار دیا اس عورت کو جو گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو لگا کے نکلتی ہے. اس لیے کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو لگا رہی ہے، گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو لگا رہی ہے تو فکر و خیال کا زنا کر رہی ہے. اس لیے کہ یقیناً گھر سے نکلتے ہوئے خوشبو لگانے کا مطلب وہ یہ چاہتی ہے کہ دنیا اس کی جانب نظر اٹھا کے دیکھے، اس کی مہک لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کو دیکھا جا رہی ہے اور کیا گزری کہ گزرنے کے بعد سڑک پہ اس کی مہک، امت الجبار ان کا نام تھا. کہاں جا رہی ہوں امت الجبار؟ کہا مسجد جا رہی ہوں نماز پڑھنے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا واپس جاؤ جا کے غسل کرو. تو عورت، اسلام نے پردے کا اتنا وسیع تصور پیش کیا اور آج مغربی تہذیب نے پردے کے تصور کو ختم کیا ہے اور عورت پردے کو قید سمجھ رہی ہے، غلامی سمجھ رہی ہے. اور حضرات اسی طرح سے جو چیلنجز جدید حالات نے خواتین کے سامنے ہمارے سامنے کھڑے کیے ہیں، ان میں اختلاط کا کلچر ہے، اختلاط کا ماحول ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة ليس معها ذو محرم منها. کہا کہ کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے، بھلے سے نیک نیتی سے ہی صحیح، اچھے مقصد کی خاطر سے ہی. لیکن لوگوں میں عام طور پہ غلطی ہوتی ہے. حافظ صاحب گھر میں پڑھانے آتے ہیں، بالغ بچیوں کو بٹھا دیتے ہیں کمرے میں، اس حافظ کے علاوہ، معلم کے علاوہ، اس بچی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. غلط بات ہے. نیتوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی. لا يخلون رجل بامرأة ليس معها ذو محرم منها. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا إياكم الدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء. جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں جانے سے بچو، جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں داخل ہونے سے پرہیز کرو. قالوا یا رسول اللہ افرأيت الحم. کہا کہ دیور کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا کہ الحم الموت. دیور سے تو عورت کو ویسے ڈرنا ہے جیسے موت سے ڈرا کرتی ہے. یہ سب تعلیمات آج ہمارے معاشرے میں، میں یہ نہیں کہتا کہ عمل کرنے والے نہیں ہیں الحمدللہ ہیں، مگر بہت تھوڑی تعداد میں ہیں. لیکن اکثریت جو مغربی تہذیب سے متاثر ہے، کلچر سے متاثر ہے، ان سب تعلیمات کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں. حضرات یہ اخلاقی بگاڑ کی مظاہر ہیں. اخلاقی بگاڑ کے علاوہ موجودہ دور میں اعتقادی بگاڑ کی اگر بات کی جائے، اعتقادی بگاڑ کی اگر بات کی جائے تو خواتین میں اعتقادی بگاڑ بھی سر چڑھ کر بولنا. آج دیکھیے ان آنکھوں نے دیکھا ہے برقع پوش خواتین کو چرچوں میں دیکھا ہے، برقع پوش خواتین کو مندروں میں دیکھا ہے، اور مزاروں کا تو کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا کہ شرک کا فتنہ مردوں سے زیادہ خواتین میں بہت جلد جڑ پکڑتا ہے. آپ نے جزیرہ عرب، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد شرک سے پاک کیا گیا، لیکن قیامت سے پہلے جزیرہ عرب میں شرک لوٹ کر آئے گا، تو کیسے لوٹ کر آئے گا؟ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذی الخلصہ نامی بت کا طواف نہ کرنے لگ جائیں. گڑے ہوئے بت نکال لیے جائیں
اور آپ نے خواتین سے تذکرہ کیا کہ خواتین ان بتوں کا طواف کریں گی. اشارہ ہے اس جانب کہ شرک کا فتنہ کم علمی کی وجہ سے، نا علمی کی وجہ سے خواتین کے اندر آسانی سے داخل ہو جاتا ہے. اس لیے محترم ماؤں بہنوں، اگر آپ ہمیں سن رہی ہیں، اپنے عقیدے کا جائزہ لو، اپنے اخلاق کا جائزہ لو، اپنے کردار کا جائزہ لو، اپنی حیا کی حفاظت کرو. یاد رکھو، شرم و حیا تمہارا حقیقی زیور ہے، سونے کے زیورات نہیں. شرم و حیا تمہارا حقیقی زیور ہے. تمہارے پاس سونے چاندی کے زیور نہیں ہے، لیکن اگر شرم و حیا محفوظ ہے تو سمجھو کہ دنیا کے خزانے تمہارے پاس ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچپن ہی سے بچیوں کی تربیت کرتے ہوئے ان منفی پہلوؤں کو، ان منفی یعنی بچپوں کو بچپن ہی سے اپنے گھر میں دینی ماحول فراہم کریں، فلمی کلچر سے دور رکھیں. گانے بجانے، موسیقی اور فلمی اداکاروں سے محبت، اپنے بچوں پر نظر رکھیے، احتسابی نظر رکھیے. اسی طرح سے خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مساجد میں حاضری کو لازم بنائیں. مساجد، دینی پروگرام، ہفتہ واری اجتماعات جو خواتین کے لیے منعقد ہوتے ہیں، خواتین کے لیے خصوصاً ہندوستان جیسے ممالک میں جہاں ایک غیر مسلم میجارٹی کے درمیان ہم ایک مائنارٹی اور اقلیت کی حیثیت سے جیتے ہیں، اور اقلیت بھی وہ اقلیت جن میں سے اکثر کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں. ایسے میں ضروری ہے اگر ہم اپنے خواتین کے دین اور عقیدے کی سلامتی چاہتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار کا تحفظ چاہتے ہیں، کہ اپنی خواتین کو مساجد سے جوڑیں، اپنی خواتین کو علمی حلقوں سے جوڑیں، اور ہمارے درمیان جہاں علماء ہیں وہیں ایسی معلمات کو تربیت دی جائے جو معلمات کے خواتین کے حلقوں میں جا کر خواتین کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکیں. محترم ماں بہنوں، آخری بات جسے کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آج دنیا آپ کے سامنے ایسی خواتین کو نمونہ بنا کے پیش کرتی ہے، ایسی خواتین کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتی ہے جن خواتین میں اخلاق نہیں، جن خواتین میں کردار نہیں، بے حیا، بے شرم اور بے غیرت خواتین کو دنیا آئیڈیل بنا کے پیش کر رہی ہے. یہ آپ کے اخلاق و کردار کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کے لیے نمونہ امہات المومنین ہے، آپ کے لیے نمونہ حضرات صحابیات ہیں، آپ کے لیے نمونہ سلف صالحین کی خواتین ہیں. محترم ماؤں بہنوں، سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کی خواتین کو اپنے لیے نمونہ بناؤ. آپ نے وہ مشہور و معروف حدیث سنی اور بارہا سنی، لیکن غور کرنے سے تعلق رکھتی ہے. جب صحابیہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ انی امرأۃ نصرہ، کہا کہ اللہ کے نبی مجھ پہ ایک بیماری کا حملہ ہوتا ہے، بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں، دعا کیجیے کہ اللہ شفا دے دے. پیارے نبی نے کہا کہ دو آپشن ہے. پہلا آپشن یہ ہے تمہاری درخواست قبول کر کے دعا کر دوں گا، شفا مل جائے گی، لیکن دوسرا اختیار یہ ہے کہ شفا کی دعا نہیں کروں گا، پر صبر کرو، اس صبر کے بدلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. خاتون نے کہا اے اللہ کے نبی اگر جنت کی ضمانت مل رہی ہے تو پھر شفا نہیں چاہیے، دعا مت کیجیے، میں اس بیماری کی تکلیف پہ صبر کروں گی. لیکن اللہ کے لیے چھوٹی سی درخواست یہ ہے، اتنی دعا کر دیجیے جب میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، اتنی دعا کر دیجیے کہ یہ کپڑا ہٹنے نہ پائے. قربان جائیے اس معیار حیا پر. بے ہوشی کے عالم میں بھی پردے کا اتنا لحاظ، بے ہوشی کے عالم میں بھی شرم و حیا کا یہ انداز. اور آج ہم تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ ڈگریاں رکھ کر اپنے جسم کی نمائش میں فخر محسوس کرے. سوچئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری صحابیات اور اسلاف امت کی خواتین کہاں تھی. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم امت کے جوانوں کو بھی، امت کی خواتین کو بھی اور امت کے سارے ہی افراد کو رب العالمین موجودہ دور میں پائی جانے والی اعتقادی خرابیوں کی حفاظت فرمائے، اخلاقی بگاڑ سے حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو تاکہ ہمیں حیات جینے توحید پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے. میں شکر گزار ہوں جمعیت اہل حدیث ممبئی کا کہ ان کی پرخلوص دعوت اور انہوں نے مجھے دعوت دے کر یہاں آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت بخشی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی جدوجہد کو، مخلصانہ کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. الحمد للہ.